علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سجدہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سجدہ کی گفتگو ہوئی تھی، سجدے ہی کی گفتگو آج بھی ہوگی۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے یہ تھا، اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے جانا تھا کہ سجدے میں کیسے جایا جائے، پہلے ہاتھ رکھا جائے پھر گھٹنے، اور آج جانیں گے کہ سجدہ کیسے کیا جائے، طریقہ کیا ہوگا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیوں میں پیشانی کے ساتھ آپ نے ناک کو شامل کیا، یہ ایک ہو گئی، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، اس طرح سے 7 ہڈیاں ہو گئی۔ ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا ناک بھی زمین پر سٹنا چاہیے، یہ حکم ہے۔ اگر ناک نہیں زمین پہ لگتا تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی بھی حدیث ملتی ہے سنن دارقطنی کی۔ اسی طرح سے زمین پر کوئی موٹی چیز کوئی رکھ لے، گدا رکھ لے یا تکیہ رکھ لے، تو اس طرح سے نہیں نماز پڑھنا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کے سامنے سے تکیہ ہٹا دیا تھا اور کہا کہ اس طرح سجدہ نہیں کیا جاتا۔ صلی علی الارض ان استطعت، اگر تمہارے پاس صلاحیت ہے تو زمین پر نماز پڑھو، یعنی زمین پر سجدہ کرو۔ اسی طرح سے کپڑا یا مصلی وغیرہ اگر بچھاتے ہیں زمین پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں اور کانوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں نارمل جیسے ہم رکھتے ہیں عام طور سے اس طرح رکھ سکتے ہیں، اس طرح یہ چپکانا یا الگ کرنا یہ پرتکلف انداز میں انگلیوں کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ نارمل اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور ایسے ہی زمین پر رکھ دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے ملانے والی روایتیں پیش کی ہیں، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے، مقبول عمل حدیث نہیں ہے، یعنی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس طرح سے بازو زمین سے اٹھا کر، یہ بازو جو ہمارا ہے اس کو زمین سے اٹھا کر اور پہلوؤں سے اس سے دور بھی رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، اذا سجد وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما، کہ ہاتھ زمین پر رکھتے اور بازو نہ زمین پر بچھاتے اور نہ سمیٹ کر پہلو سے لگا لیتے، اس طرح سے نہیں کرتے تھے۔ دونوں پاؤں کھڑے کر کے رکھیں اور پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملا لی جائیں، پاؤں کی ایڑیاں ملا لی جائیں، پاؤں کی ایڑیوں کو ملا لی جائے اور پاؤں کی انگلیاں اس طرح سے یہ قبلہ رخ ہو جانا چاہیے، قبلہ رخ موڑ کر لینا چاہیے۔ یہ سجدے کی حالت میں کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے پیٹ رانوں سے جدا اور سینہ زمین سے اتنا اونچا ہو کہ بکری کا بچہ چھوٹا سا اس سے گزر سکے۔ یہ سینہ ہمارا زمین اور سینے میں اتنا اسپیس ہونا چاہیے، اور پیٹ رانوں سے، پیٹ اور ران ہمارا یہ دونوں، اس میں اتنی جدائی ہونی چاہیے، اتنا اسپیس ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ بیچ سے اگر کوئی گزر رہا ہو یا گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ یہ سجدے میں دونوں بازوؤں کو کھلا رکھیں۔ عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی، یہ بغل کے کپڑے ظاہر ہونے لگتے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کپڑے اور بال سجدہ کرتے ہوئے سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑا سجدہ میں جا رہے ہیں تو کپڑا سمیٹنے لگ جائیں یا بال سمیٹنے لگ جائیں، بال سنوارنے لگ جائیں، کہ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور نہ کپڑا سمیٹیں نہ بال سمیٹیں۔ اسی طرح جو شخص سجدہ میں اپنی پیٹھ بالکل سیدھی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کر لے۔ سجدہ اطمینان سے کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اور اگر سجدہ اطمینان سے نہیں کیا جائے تو اس کو نماز کی چوری کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ نماز میں بھی چوری ہوگی، پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز میں کیسے چوری کوئی کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پورا نہ کرنا
یہ نماز کی چوری ہے، مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو یہ سجدہ کا طریقہ آپ کو بتایا گیا، اس کو غور سے سنیے اور اپنے سجدوں کو اسی طرح ڈھال لیجیے، اسی سانچے میں ڈھال لیجیے۔ یہ نبی کا سجدہ ہے، یہ کسی ملا مولوی کا اور بازار میں بکنے والا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا، صحابہ کرام کے ذریعے اس سجدے کو فالو کیا گیا طریقہ ہے، اس لیے اسی کو اپنائیے۔ سجدہ کرنے میں عورتیں عام طور سے فرق کرتی ہیں، مرد اور عورتوں کے سجدوں میں فرق کیا جاتا ہے ایک ضعیف روایت کا سہارا لے کر کے، جو صحیح نہیں ہے۔ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورتوں کا حکم اس میں مردوں والا نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ملتی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ یہ اس روایت کے ذریعے یہ سہارا لینا کہ مرد اور عورت دونوں کے سجدے الگ ہوں گے، صحیح نہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ صحیح نہیں، اس کے برعکس صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ تم میں سے کوئی بھی سجدے کی حالت میں اپنا بازو کتے کی طرح نہ بچھائے، نہ پھیلائے، زمین پر اس طرح سے بازو کر دے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یا پیٹ کو اور یہ ران کو بالکل زمین سے چپکا لے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری خواتین، مائیں اور بہنیں غور سے اس کو سنیں اور اپنے سجدوں کو بالکل اسی طرح بنا لیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے ہیں، اور جیسا اماں عائشہ، اماں حفصہ، اماں زینب بنت جحش اور امہات المومنین اور صحابیات نے، جو خواتین تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین نے کیے تھے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز نبی جیسی نماز بنا لیں۔ نبی جیسی نماز سیکھنے کے لیے آؤ نبی کی نماز سیکھیں۔ یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، خود بھی شیئر کیجیے، اوروں سے بھی شیئر کرنے کی درخواست کیجیے، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، اور جو لوگ بھی اس کو شیئر کرنے میں حصہ لیں سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی جیسی نماز پڑھنا سکھلا دے اور اپنے نبی جیسی نماز پڑھنے کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔